دین وائبز، دین کی آواز۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں من کو صاف کرنا، اور طہارت کہتے ہیں تن کو صاف کرنا۔ گویا جو عورت اپنے من کو توبہ کے ذریعے صاف کرے اور اپنے تن کو پانی کے ذریعے پاک کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ تو ایک ایماندار عورت کے لیے اس سے بڑھ کر موٹیویشن اور کیا ہے کہ اگر ہم اپنے من کو صاف کریں گے تو بھی اللہ ہم سے پیار کریں گے، اگر ہم اپنے تن کو پاک صاف رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض جگہوں پہ فرمایا نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائے کہ گندگی سے کمپرومائز نہ کرے۔ اس کا تعلق انسان کے ٹیسٹ سے ہے، اس کے مزاج سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، کہ ان کو گندگی کے ساتھ کمپرومائز وہ کر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو گندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں چند چیزوں کو صاف کرنا ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ نمبر 1، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ جس بندے کی نیت میں کھوٹ ہوگا اس کے عمل اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ تو ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، جو کریں اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی دنیا کی تعریف یا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو۔ دوسرا، ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں، کیونکہ صاف دل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تیسرا، ہم اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ صاف رہنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، ہم اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ گندے کپڑے ہوں اور آدمی کو احساس ہی نہ ہو۔ تو کپڑے روزانہ صاف ستھرے پہننا اور ان کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یہ عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتا ایک جانور ہے، جب بیٹھنے لگتا ہے تو اپنی دم ہلا کے اس جگہ کو صاف کر لیتا ہے۔ تو اگر ایک جانور بیٹھتے ہوئے اس جگہ کو صاف کرتا ہے تو انسان ہے، تو گھر بھی صاف رہنا چاہیے۔ اور 5، ہمارے معاملات بھی صاف ہونے چاہیے۔ لین دین دوسروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ سب صاف ہونے چاہیے، ان میں درمیان میں کہیں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کام ہے ان 5 چیزوں کو صاف رکھنا۔ ان میں سے آج چونکہ گھر کے بارے میں بات ہے اور یہ عورتوں کا فیلڈ ہے، یقینی بات ہے کہ عورتیں اس معاملے میں ہم سے بہت زیادہ جانتی ہیں، لیکن چند باتیں جو عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی وہ آج بیان کر دی جاتی ہیں۔ بعض عورتیں محسوس کریں گی کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے اصلاح کا کہ گھر کو کیسے صاف رکھا جائے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہانا سکھایا، واش روم میں جانا سکھایا، حتیٰ کہ تھوک پھینکنا سکھایا۔ اب تھوک پھینکنا کون سا کام نظر آتا ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول پر جا کر ہمیں سکھایا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ہم تم احسان مند ہیں نبی علیہ السلام کے، اگر وہ نہ سکھاتے تو ہمیں تو تھوک پھینکنا بھی نہ آتا۔ تو جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو پھر ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات جس میں اکثر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ بچوں پر شاؤٹ کرنا، چلڈرن مینجمنٹ گھر میں، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بچوں کو آلٹرنیٹیوز دیں۔ مثلا بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو ان کو آلٹرنیٹیو دیں کہ بچوں یہاں کھیلنے کی بجائے باہر کھیل لو، ہال میں کھیل لو، کوئی دوسری جگہ بتا دے۔ یہ مت کہیں کہ مت کھیلو، بچوں کو کہیں گے مت کھیلو تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کو آلٹرنیٹیو دیں ہمیشہ۔ اگر بچے فرض کرو لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں اور آواز بلند کی ہوئی ہے اور آپ روکنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کو اس کی جگہ کوئی سٹوری بک دیں، کوئی اور اچھی چیز دیں۔
یا کوئی پزل دیں جس کو وہ جوڑے، یا وہ کھلونا دیں جو وہ خوش ہو کے کھیلتے ہیں۔ تو اس نکتے کو بہت اہم سمجھیں کہ مدر کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا چیز دلچسپی سے کھیلتے ہیں، اور اس کے پاس اس کی ایک بیک اپ لائن ہونی چاہیے۔ پلان 1 کیا ہے، پلان 2 کیا ہے، پلان 3 کیا ہے۔ اگر بچہ یہ چیز نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں، یہ نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں کہ اچھا آؤ میرے ساتھ مل کے ہوم کیک بناتے ہیں۔ تو بچیاں ایسے کاموں میں لگ کے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں جس کو وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نکتے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آلٹرنیٹیوز دیں، صرف ان کو نو نہ کہیں، سکریمنگ نہ کریں، ان پر بلیمنگ نہ کریں۔ تم تو سنتی نہیں ہو، تم میری بات مانتی نہیں ہو۔ یہ چیزیں سن کے بچے الٹا حیران ہو جاتے ہیں کہ امی یہ کہہ کیوں رہی ہے۔ تو ان کو آلٹرنیٹیو دیا کریں۔ بچے اس کے زیادہ جلدی ریسپونڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیلنے کی بجائے تم یہ کھیل لو، تو وہ ماں کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں بعض عورتوں نے اپنی ویکلی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس ویک میں نے 20 کام کرنے ہیں۔ تو بھائی ویک میں 20 کام کرنے کی بجائے روزانہ کی 3 کاموں کی لسٹ بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنے کاموں کی لسٹ بنائیں جو ڈویبل ہو اور ڈیلی آپ کر بھی سکیں۔ بچے باہر جائیں، دوستوں میں جائیں، جب واپس آئیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، کیا باتیں کی۔ یہ انفارمیشن کا ان سے لینا اپ فرنٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے خود نہیں بتائیں گے، ان کو اگر کوئی ربش انفارمیشن ملی ہے تو وہ سہمے رہیں گے، خاموش رہیں گے، حیران رہیں گے۔ یہ ماں کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایگل آئی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے سے فوراً پوچھے کہ بچوں بتاؤ تم کیا کھیلے، تم نے کیا باتیں کی، تمہیں دوستوں نے کیا کہا۔ تو بچے اپنی ہر بات کو سچ سچ بتا دیتے ہیں۔ جو گھر کے اخراجات ہوں ان کا اسی طرح حساب رکھنا چاہیے عورت کو جیسے کوئی ڈپارٹمنٹل بجٹ کا حساب اکاؤنٹس برانچ والے رکھتے ہیں۔ پھر اپنے بچوں پر آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھیں، ٹرسٹ کریں آپ کے اوپر۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ ہم اپنے گھر کو کیسے آرگنائز کریں۔ سب سے پہلی بات گیٹ ریڈ آف میس، یعنی کلٹر جو ہوتا ہے نا کہ ادھر میس پڑا ہے، ادھر فالتو چیزیں پڑی ہیں، سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کمرے کی انوینٹری بنائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کمرے میں ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو ڈسپوز آف کریں۔ آپ بے شک چیریٹی میں دے دیں یا کسی کو استعمال کے لیے دے دیں، مگر ان چیزوں سے آپ اپنی جان چھڑا لیں جن کو آپ استعمال ہی نہیں کرتی۔ پھر جو سٹوریج ہوتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتی رہیں۔ کوشش کریں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ٹب مل جائیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ باہر سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس کے اندر ٹوائز ہیں، کپڑے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ پھر ان کے اوپر لیبل لگانے کی عادت ڈالیں۔ عورتیں جب چیز رکھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے اس میں نے کیا رکھا تھا، مگر جب انہوں نے ڈھونڈنی ہوتی ہے اس وقت یاد نہیں ہوتا۔ پھر ایک ایک چیز کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے فلاں چیز کہاں تھی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر ٹب کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے اور چیز رکھتے ہوئے ڈیٹ لکھ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں یہ چیز رکھی تھی، تو چیزوں کا ڈھونڈنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اگر کتابیں ہیں گھر میں تو ان کو بھی بک شیلف کے اندر رکھنا چاہیے اس آرڈر میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوں۔ سٹوریج شیلف کے لیے انسان کو اگر کچھ پیسے خرچ بھی کرنے پڑے تو کر دینا چاہیے تاکہ چیزوں کو اچھی طرح ہم سٹور کر لیں۔